رافع کا چہرہ، اس کی مسکان، سب میری یادوں میں برف کی طرح جم گئے۔ میں سوچتی تھی شاید اس بار میری زندگی میں سکون کا ایک کونا بن گیا ہے، لیکن اللہ نے پھر سمجھا دیا کہ کچھ لوگ صرف سفر کا ایک چھوٹا موڑ ہوتے ہیں، منزل نہیں۔ اس رات میں نے ساری ڈائری پھاڑ دی، وہ لفظ، وہ خواب، وہ تصویریں، سب آگ میں جلا دیے۔ میں نے فیصلہ کیا، اب میں اپنا وقت کسی کا انتظار کرتے ہوئے ضائع نہیں کروں گی۔ اگلی صبح میں نے بزرگ بیگم کو اپنا سارا کام واپس دے دیا اور ان سے دعا لی۔ میں فیض آباد سے نکل پڑی، نہ کوئی منزل، نہ کوئی راستہ، بس اپنی روح کی آزادی کا احساس۔ سفر کے بیچ میں ایک چھوٹی بستی میں پہنچی جہاں ایک مدرسہ تھا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن پڑھ رہی تھیں، ان کے ہاتھوں میں پرانے پھٹے ہوئے سپارے اور چہروں پہ وہ اجالا جو صرف علم سے آتا ہے۔ مجھے لگا، امراؤ، تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، شاید وقت آ گیا ہے کہ تم کسی اور کے لیے کچھ بناؤ۔ میں نے مدرسے کی محترمہ سے بات کی، اپنی لکھنے کی صلاحیت، اردو کی تحریر اور آداب کا علم ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی جگہ دی۔ میں اب ان بچیوں کو لکھنا، پڑھنا اور اپنا حق پہچاننا سکھانے لگی۔ پہلی بار میں کسی کو اپنے دل کا کونا نہیں دے رہی تھی، میں اپنا علم دے رہی تھی، اور شاید اسی کا نام سکون ہے، جہاں تم اپنی کہانی کا انجام خود لکھ سکتے ہو۔ مدرسے میں گزرے 2 سال نے مجھے ایک نئی امراؤ بنا دیا تھا۔ اب میری زندگی میں نہ شیشے کا محل تھا، نہ سنہری جھمکے، صرف مٹی کا ایک کمرہ، کچھ کتابیں اور ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ہنسی جو مجھے اپنی ماں کی یاد دلا دیتی تھی۔ لیکن ایک دن، وہ دن جس نے میری ساری محنت کا سکون ایک پل میں چرا لیا۔ صبح کی کلاس چل رہی تھی، میں بچیوں کو ایک نظم سمجھا رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور ایک سایہ اندر آیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ فیض علی، وہی آدمی جسے میں نے کبھی اپنا ہمسفر سمجھا تھا، وہی جو میری دنیا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کا چہرہ وقت نے بدل دیا تھا، داڑھی سفید ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے تھکن تھی، لیکن اس کی نظر اب بھی ویسے ہی چپتی تھی جیسے کبھی پہلے کیا کرتی تھی۔ امراؤ، تم یہاں؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی، لیکن اس حیرانی کے پیچھے ایک درد تھا جو میں سمجھ گئی۔ میں چپ رہی، نہ غصے کا اظہار کیا، نہ شکایت کا، صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جیسے کہہ رہی ہوں، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا، چاہے وہ انسان ہو یا وقت۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب اکیلا ہے، زندگی نے اسے بھی دھوکے دیے جیسے کبھی مجھے دیے تھے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے۔ لیکن میں اب وہ امراؤ نہیں رہی جو صرف محبت کے سہارے جیتی تھی۔ میں نے بس اتنا کہا، فیض، اب میری دنیا یہی بچیاں ہیں، محبت کے لیے میرے پاس وقت نہیں، لیکن دعا کے لیے ہر وقت ہے۔ وہ کچھ پل چپ کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مدرسے کے کمرے میں ایک گہرا سکون پھیل گیا، شاید اسی لیے کہ میں نے پہلی بار اپنے دل کو اپنے فیصلے کا حکم ماننے دیا تھا۔ فیض کے چلے جانے کے بعد میری زندگی ایک عجیب سا سکون لے آئی تھی۔ مجھے لگا تھا میں صرف یہاں مدرسے میں بچیوں کو پڑھا کر اپنا وقت گزر کر دوں گی، لیکن اللہ کے لکھے ہوئے راستے کبھی ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم سوچتے ہیں۔
ایک دن میں کلاس کے بعد اپنی پرانی ڈائری دیکھ رہی تھی۔ اس ڈائری میں وہی پرانی غزلیں، نظمیں اور کچھ اپنے دکھ لکھے ہوئے تھے، وہ لفظ جو میں نے کبھی کسی کو نہیں سنائے۔ مدرسے کی ایک بچی سائمہ چھپکے سے آئی اور کہنے لگی، آپا یہ تو بہت خوبصورت شاعری ہے، میں نے پہلے کبھی ایسے لفظ نہیں سنے۔ میں ہنس دی، یہ صرف دل کا بوجھ ہے بیٹا۔ لیکن سائمہ نے اس دن مجھے ایک بات سمجھا دی، شاید میرے لفظ صرف میرے لیے نہیں بنے تھے، شاید ان کا مطلب تھا کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچیں۔ اسی رات میں نے اپنے کچھ شاعری کے پنے ایک پرانی ادبی مجموعے میں بھیج دیے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کوئی پڑھے گا، لیکن چند ہفتوں بعد ایک خط آیا، مکرم امراؤ صاحبہ، آپ کی شاعری دل کو چھو گئی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگلے مشاعرے میں اپنا کلام سنائیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جو کبھی محفلوں کی ناچنے والی تھی، اب شہر کے مشاعرے میں اپنے الفاظ سے لوگوں کے دل جیتنے والی تھی۔ مشاعرے کا دن آیا، میں نے سادگی کا دوپٹہ لیا، ہاتھوں میں اپنی ڈائری اور دل میں ایک دعا۔ جب میں منچ پر آئی، ہزاروں لوگوں کے بیچ، میں نے اپنی پہلی نظم پڑھی۔ وقت کا دھول سے ڈھک گیا چہرہ میرا، وقت کا دھول سے ڈھک گیا چہرہ میرا، لیکن دل اب بھی محبت کا پیغام لکھتا ہے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا، عزت اور شہرت صرف خوبصورتی سے نہیں، سچائی اور ہنر سے ملتی ہے۔ مشاعرے کے بعد لوگ مجھے امراؤ جان شاعرہ کہنے لگے، اور میں نے فیصلہ کیا، اب میری کہانی کوئی اور نہیں لکھے گا، میں خود اپنی کہانی لکھوں گی۔ مشاعرے کے بعد مجھے ایک نیا احساس ملا، میرے لفظ صرف میری کہانی نہیں رہے، وہ ان سب عورتوں کی کہانی بن گئے جو چپ رہتی ہیں۔ شہر کی کئی عورتیں مجھے ملنے آنے لگیں، کوئی اپنے شوہر کے ظلم کا دکھ سناتی، کوئی اپنی بے اولادی کا غم، اور کوئی صرف یہ کہتی کہ امراؤ تم میرے دل کی بات کہہ دیتی ہو۔ میں سنتی، چپ رہتی اور دل میں ان کا درد محسوس کرتی، پھر اپنے شعروں میں وہ باتیں لکھ دیتی جو ان کی زبان نہیں کہہ پاتی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی، چہرے پر جھریاں لیکن آنکھوں میں بہت گہرا درد، بولی، بیٹیاں جب سسرال چلی جاتی ہیں، ماں کے دل میں ایک خالی پن رہ جاتا ہے، لیکن میں یہ بات کبھی کسی کو نہیں کہہ پائی۔ اس رات میں نے ایک غزل لکھی، چلی گئی تو ساتھ لے گئی، میرے دن کا سکون، میری رات کا چین۔ یہ غزل جب مشاعرے میں پڑھ کے سنائی تو کئی ماؤں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے کہا، امراؤ تم صرف شاعرہ نہیں، تم آواز ہو ان کے لیے جو بول نہیں پاتے۔ آہستہ آہستہ میرے کلام کا اثر شہر سے باہر تک پہنچنے لگا۔ مجھے مدارس میں بلایا جاتا اور میں بچیوں کو کہتی، اپنے خواب لکھو، اپنا درد لکھو، تاکہ تمہاری کہانی تمہارے جانے کے بعد بھی زندہ رہے۔ اور میں نے اپنے دل میں ایک نیا ارادہ کر لیا، جو زندگی میں نے گزاری وہ کسی اور کو تنہا گزارنے نہیں دوں گی۔ میرے لفظ ان کا سہارا بنیں گے، ان کی آواز بنیں گے۔ زندگی کا سفر عجیب ہوتا ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی خود لکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں قلم کسی اور کے ہاتھ ہوتا ہے۔ امراؤ کا دل اس وقت بھاری تھا جب اسے پتہ چلا کہ لکھنؤ کا وہ شور، وہ محفلیں، وہ لوگ سب بدل چکے ہیں۔